نور نامہ۔ پہلے رب کی تعریف کروں جس کے ہاتھ میں ہے ارادہ، جس نے نابود سے معبود کیا، کچھ بھی نہیں تھا تو سب کچھ بنایا، نر مادہ کو ملایا، جفت کیا، مخلوقات طرح طرح کی پیدا کی، کن فیکن ہو جا پس ہو گیا سے جن آدم ملائک ظاہر کیے جو اسی کے کرنے کے لاحق ہیں۔ 6 دن میں چاند تارے سورج زمین آسمان استوار کی رب خالق نے، جس بنانے والے رب نے، جسے قرآن میں پڑھ کر رب کی حمد کہوں، 7 نمازیں کروں، آل نبی اصحاب نبی اور یاروں ان کی نعتیں پڑھوں۔ اگر میرے لاکھ جسم ہوں تو ہر جسم کے ساتھ لاکھ دڑ ہوں، ہر لاکھ دڑ ہوں تو ان کے ساتھ زبانیں بھری ہوں، الگ الگ زبان سے مدح رسولی کروں۔ جو بندہ ایسا کرے گا قیامت کے روز بھی ایسا ہی معروف ہوگا اور رب کے نزدیک ہوگا۔ درود پاک پڑھنے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر دریا سیاہ ہی ہو جائیں، قلم اپنا رخ بنائیں، یعنی ان سب کے قلم بنا دیے جائیں، تو انسان جو ہے، آدم، جن، ملائک، فرشتے، ہر شے سب کو لکھنے کے لیے لاؤں نبی کی صرف تعریف نہ لکھ سکیں گے، چاہے سو چالاکی کر لیں۔ اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب خدا کا، اس کے ذمے لولا کی بزرگی، عبادت، عظمت، نور محمد کو مخلوقات دکھائی گئیں، پیش کی گئیں۔ خلائق کو دیکھ کر نور اللہ پاک کے سجدے میں گر گیا۔ اللہ نے فرمایا، سن یار مطلوب میرے، مقصود میرے، میں نے تمہاری محبت میں 10 دریا کیے۔ اول دریا علم سے حاصل کیا، دوسرا دریا عمل سے حاصل کیا، تیسرا حلم سے حاصل کیا، چوتھا دریا عشق سے حاصل کیا، پانچواں عقل سے حاصل کیا، چھٹا دریا نعمت جان جسمانی نعمتوں سے، ساتواں دریا نور روشن بے نقصان سے، آٹھواں دریا صبر سے حاصل کیا، نواں دریا شکر عظیم سے حاصل کیا، 10واں دریا فکر رحمت کے ساتھ قدیم نور نبی ظاہر ہوا جیسے سبز طوطا۔ رحمت والے دریا میں غوطہ لگایا، نور نے ایک غوطے کے اندر 40,000 سال گزارے، پھر باہر آ کر تب پر ہلائے جیسے مرغ اپنے پن بانٹتا ہے۔ 10,000 ہفتے پھر رب خالق نے فرصت سے، آرام سے ایسے چھوڑے رکھا، پھر اتنی مدت بعد ارادہ پاک ہوا اس کو باہر نکالنے کا، پھر حکم الہی ہوا، فرمان ہوا اور اندام مبارک نور والا اس دریا سے باہر نکلا، نور مبارک ظاہر ہوا۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات یا جسم مبارک کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے۔ لرز کر بدن ہلایا، یہ نور جس سے ان کا وجود اس دنیا میں تشریف لایا، اس نور کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ لرز کر بدن ہلایا، 1,24,000 قطرے جو اس پاک وجود سے نکلے، ان قطروں سے خالق دو جہاں نے 24,000 پیغمبر اس دنیا میں پیدا کیے۔ کمی زیادتی رب کو معلوم ہے، اس لیے فقیر دعائیں کرے۔ یہ جو ہے جو رائٹر ہے یا جو اس کا لکھنے والا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ دعائیں کرے، صلوات سبحان اللہ کرے۔ ان میں 63 مرسل رب نے شرف دے کر بھیجے۔ 1,24,000 میں سے 63 مرسل یعنی رسول تھے۔ پھر سر سے قطرے گرے، سارے ملائک فرشتے جڑے، آنکھ سے 2 جمیل پیارے قطرے نکلے، پہلے سے جبرائیل، دوسرے سے میکائیل، بائیں آنکھ سے پھر 2 قطرے نکلے، ایک سے اسرافیل کا راستہ پکڑا، پھر دوسرے پہ اسرائیل، کان سے پھر 2 قطرے پیدا ہوئے، پہلے سے عرش ظاہر ہوا، دوسرے سے کرسی پیدا ہوئے، جس کا ذکر قرآن مجید میں۔ بائیں کان سے پھر 2 قطرے پیدا ہوئے، پہلے قطرے سے نورانی لوح محفوظ، دوسرے قطرے قلم ربانی، پھر رخسار سے 8 قطرے پیدا کیے، دائیں سے 8 بہشت رب جبار نے روشن کیے، پھر دائیں رخسار سے 7 قطرے نکلے اور 7 آسمان بائیں رخسار بالکل ظاہر ہو گئے، ان کو رب نے خوب ٹکا کر تناسب سے پیدا کیا۔ مزید بینی سوراخ سے 7 قطرے پیدا کیے، ان سے دوزخ بینی پیدا ہوئے، پیشانی سے 2 بوندیں جڑی تو ان سے دن رات پیدا ہوئے سنوارے، مزید دانتوں سے 2 قطرے جڑے، ان سے تارے بنائے، دائیں ہاتھ سے پھر 10 قطرے، دوسرے سے باد فرفر، تیسرے سے رات گرج والی کڑک والی آواز، چوتھے سے برق نظر آنے والی جس کے چمکنے سے نظر آتا ہے، پانچویں پہ اسرافیل نے آواز لگا کر سور پھونک کر جان ڈالی، چھٹی سے حور عین، ساتویں سے حور غلامی، آٹھویں سے رخ بنایا جنت میں،
یعنی جنت کا جو ہے وہ صورت بنائے۔ مدامی سدرۃ المنتہا پہ طوبہ درخت، 9ویں پہ رب نے اظہار، 10ویں سے درخت پیدا کیے جو میوے دیتے ہیں، فروٹ یعنی فروٹ ہوتے ہیں۔ بائیں ہاتھ سے پھر 10 قطرے ظاہر ہوئے جو نام ظاہر مراد نابینا عاجز نے سنائے۔ مراد نابینا وہ شاعر تھا جس نے یہ لگتا ہے کہ نور نامہ لکھا۔ شراب طہور پینے کے پاک چیزیں، پہلے قطرے سے پیدا کریں، دوسرے سے شہد شمرت، تیسرے سے شیر میٹھے پانی بنائے، چوتھے سے حوض کوثر، پانچویں سے پل صراط، چھٹے سے پھولوں کے اقسام رخ پھلے، ساتویں سے مروارید سچے موتی حلے دنیا والے یعنی لباس دنیا کے، آٹھویں سے جنت کے لباس کسرے مسلمانی، 9ویں سے اور مسلمانوں کی خاطر کارن جنت میں ٹکائے یعنی ایسے بیٹھنے کی جگہ بنائی۔ اور انگلیوں سے پھر 10 قطرے پیدا ہوئے، پہلے قطرے سے زر سونا ظاہر ہوا، دوسرے پہ روپا خوبصورتی، تیسرے پہ نگینہ نکلا حضرت سلیمان علیہ السلام والا، چوتھے پہ عصا موسوی اس دن پیدا ہوا، پانچویں پہ دمبا اسماعیلی رب نے جنت سے لائے، چھٹے سے حضرت صالح کی اونٹنی اور اس کا بچہ، ساتویں پہ گھوڑے آسمان، آٹھویں سے پرندے بنے، 9ویں سے حیوان بنائے، باقی 10ویں سے چرندے بنائے۔ اور پھر یعنی جو زمین پر رینگنے والے ہوتے، کبھی سینے سے پھر 10 قطرے پیدا ہوئے، پہلے سے عاشق، دوسرے سے شاکر، تیسرے سے عارف، چوتھے سے زاہد، پانچویں سے حافظ، چھٹے سے عالم، ساتویں سے عامل بنائے، 9ویں سے صالح بنائے، 10ویں سے ثابت جان۔ مزید کمر سے پھر 10 قطرے پیدا ہوئے، یہاں پہلے قطرے سے مٹھاس خوشبو، دوسرے سے مٹھاس اور خوشبو، دوسرے سے اور تیسرے سے جنت کی حوریں، چوتھے سے عنبر، یہ پیلا مالٹی رنگ کا پتھر ہوتا ہے، اور پانچویں سے کافور خوشبودار درخت ہوتا ہے درخت، چھٹے سے یاقوت، یہ کلیجی اور یا پھر کہہ لیں لال کلر کا پتھر ہوتا ہے، ساتویں سے مرجان، یہ بھی لال پتھر ہوتا ہے، آٹھویں سے جواہر، 9ویں سے لالے پہچان، 10ویں سے سنگ پارس، یہ لوہا سونا سے مل کر یہ پنک یا گلابی رنگ کا پتھر ہوتا ہے، نور والے رب نے بنائے۔ پھر نور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 قطرے جھڑے، پہلے قطرے سے تارک دنیا چھوڑ کے خلوت والے تارک دنیا بنائے، دوسرے سے خلوت والے، تیسرے سے درویش، چوتھے سے مومن، پانچویں سے صابر، چھٹے سے صادق، ساتویں سے متوکل، آٹھویں سے مخلص پیدا، 9ویں سے مسلح سیکل یعنی نمازی، اور 10ویں سے رب نے محبت سے پیدا کیے، جلتے دیے، دل کی روشنائی، سفیدی، برکت۔ پھر سارے بدن سے 4 قطرے پیدا کیے اور جدا ہوئے یعنی 4 طبع قسم کے، ان سے جیسے راہ میں روشنی ہوتی ہے، پہلے خاک مٹی، دوسرے سے آتش پانی، اور تیسرے سے اور آتش آگ پانی دوسرے سے اور آتش تیسرے سے، چوتھے سے ہوا، چاروں بالکل عیاں ہوئے، یہ چاروں طبع تھیں۔ پھر یعنی انسانی جسم کی 4 طبع ہوتی ہیں، خاک مٹی پانی ہوا۔ پھر الہی نے نبی کے ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو فرمایا ان میں سے ایک کو اختیار کرو، ایک بتانا میں اس سے ظاہر کروں گا، تم میرا دین بڑھانا، میں تمہارا دین مسلم رکھوں گا روز قیامت۔ تب ہی نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا کے پاس جا کر کھڑا ہوا، ہوا میں مغروری دکھی، سرسر چلتی ہوا۔ نور نے کہا السلام علیکم، کہا علیک السلام، کہا کیا کچھ کرو گے دنیا میں، مجھے بذریعہ الہام بتاؤ، غائبانہ طریقے سے بتاؤ، جو کام میرے ہوں گے وہ کروں گی دنیا میں، مجھے حضرت سو وہی جا کے کروں گی، جو کچھ خدا کا حکم ہوگا وہی کروں گی، جو عیب تم نے ہے وہ تم خود بیان کرو۔ حضرت نور نے کہا کون سا عیب ہے نبی مجھ میں؟ آگے سے ہوا نے کہا کون سا عیب ہے؟ ہوا نے کہا مجھ میں تو تم میں ہے وہ تم خود ہی بیان کرو۔ حضرت نور نے کہا کون سا عیب ہے نبی مجھ میں، کیا کمی ہے مجھ میں؟ چلتی ہوا نظر نہیں آتی چاہے جتنی بھی دیکھنے کی کوشش کرے۔ ہوا نے کہا نور محمد آپ بے عیب ہیں۔ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے عیب تو خدا ہے، میں خامیوں سے پر ہوں، بہت خامیوں سے کاموں سے قاصر ہوں۔ نور نے کلمہ پڑھا اور
نور نے کلمہ پڑھا، ہوا دین میں آئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین قبول کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی ہوئی، یہ بات ظاہر ہوئی۔ پھر نور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی غم نہ رہا۔ پھر پانی کے پاس نور نبی جا کھڑا ہوا، پانی میں بہت مغروری دیکھی، تیزی سے چلتا ہوا روان۔ نور نے السلام علیکم کہا، جیسے ہی دیکھا نور نبی کو تو فوراً سلام قبول کیا۔ نور نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کو پوچھا، کیا کچھ دنیا میں کرو گے؟ بولا، لوگوں کو جو ضرورت ہوگا وہی کچھ کروں گا۔ پانی نے کہا، نور نبی نے کہا، اپنا کوئی عیب بتاؤ، معاف کرنا۔ نور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا عیب ہے مجھ میں؟ خالق نے جتنے بندے پیدا کیے تم سے پاک ہوں گے، کوئی گندگی نہیں بچے گی۔ اپنا جسم دھو لیں گے، تمہارے ساتھ کتنے روز تم برتن میں رہو گے، ذرا بھی بو نہیں آئے گی۔ پانی نے کہا، یا نور محمد، آپ بڑے بے عیب ہیں۔ نور نے کہا، بے عیب ہے، خدا میں غلطیوں سے پر ہوں، خطا کار ہوں۔ فوراً پانی نے کلمہ پڑھا، خود ہی ایمان لے آیا۔ پھر نور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتش کے پاس جا کر کھڑے ہوئے۔ آگ نے کہا، بہت مغروری دیکھی، بہت غرور۔ نور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنا عیب بیان کرو، مجھ میں کیا عیب ہے؟ آپ ہی اپنی زبان مبارک سے بیان کریں۔ مارنے والا پانی، اٹھانے والی ہوا۔ آگ نے نور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے نور نبی اپنے ہی نور سے ظاہر کیا اور خود اپنے ہی نور سے اپنے حضور سے شرف بخشا، ان کو اپنا دوست بنایا، ان کو اپنی محبت سے دوست بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت مبارکہ کا ذکر ہے، اور نبی کے جسم مبارک کی تعریف بیان کر دی۔ اعلیٰ مبارک صورت، فائق سورج چاند سے لی، ابرو پہ دو پہ وسطی، بہت کشادہ، بہت سیاہی، بہت سفیدی، آنکھوں میں شرم زیادہ، دانت سفید جیسے موتی چمکتے، دانتوں کے درمیان فاصلہ، ناک اونچی، ابرو کالے، سر پہ ظل الہی، اللہ کا سایہ، محاورتاً جیسے کہتے ہیں، گال تھے بہت نورانی، داڑھی مبارک کے 6,07,472، ان میں سے بچے 17 سفید اور بہت کالے، بہت بال تھے، اور جن میں سے 6,02,076، ان میں سے 6,472 سنبھالے۔ جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کے بال مبارک تھے، سب ذکر الہی کرتے تھے۔ اچھا، یہ جو فگر ہے، یہ مجھے، کیونکہ یہ سرائکی زبان میں تھا، یہ مجھے زیادہ سمجھ نہیں آیا تھا جس طرح سے مجھے سمجھ آیا، کیونکہ ان کی زبان تھی۔ اچھا، بہت باریک دراز انگلیاں، ہتھیلی کشادہ، 13,12,083، اور 12 اوپر 20 بال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے بال تھے، جیسے مصنف نے اپنی زبان میں لکھا۔ اور مومن صحیح سمجھا، بالکل صحیح حساب کیا۔ چاروں جہاں میں رب کے حکم سے اور کوئی بال نہ آیا۔ ان کے جسم مبارک پر رنگ سفید، اس میں سرخی، ان کے رنگ سے لالی مل کر بہت پیارا لگتا تھا۔ اللہ کی محبت میں مست رہتے، ہمیشہ تارک رہے، یعنی اس دنیا سے زیادہ دلچسپی نہیں لیتے تھے۔ کمر پتلی، سینہ کشادہ، بلند ستارہ، عصر کے وقت بخار رہتا، جسم مبارک گرم رہتا، ایسا کوئی دن نہیں گزرتا تھا جب ایسا ہوتا کہ سستی کر کے کبھی نہیں بولتے تھے، خوش اور صابر رہتے تھے۔ 6,01,000 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت تھی، قوت، جسم مبارک خوشبودار، اور جسم مبارک پر مہر نبوت، کمر پر کاندھوں کے درمیان، اور دل مہر سخاوت، اور ہاتھ کے سخی تھے، لوگوں کی دعوت کرتے تھے، تبھی دین دنیا کی شاہی ملی۔ آرام آہستہ چلتے تھے اور کم ہی کھاتے تھے، گھر آ کر راستے میں کم ہی کھاتے تھے، گھر آ کر کھانا کھاتے تھے۔ کھایا 1 من 10 سیر، 50 کلو، ساری عمر میں کھانا کھائے، اور ساری عمر میں 13 سیر جو کے دانے کھائے، 17 سیر گندم حساب کھائے، 8.5 دہی، اور دودھ 2.5 سیر، کباب گوشت 5.5 سیر، اور چاول
پتہ چلا کہ کھائے، ایک سیر کھجور کھائے، محبت اور شوق الہی سے دائم رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 63 برس عمر تھی نبی کی، جو دنیا میں، اور 18 برس 1 رات معراج شریف میں گزاری۔ شیریں سخن، تحمل بہت تھا، ذرا بھی غصہ نہیں آتا تھا۔ باری تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو بہت روشن بنایا، خیر و برکت سے پیدا کیا۔ منہ مبارک ہوش سے پیدا ہوا، کان مبارک عبرت سے پیدا ہوئے، آنکھیں شرم و حیا سے، ناک بہشت تھی، عنبر سے درست کیا الہی نے، دل اخلاص سے اور محبت سے خلق اصل سے بھر دیا، اور بازو جوامردی سے، ان میں زیادہ زور آور اڈیاں تھیں، اور بہت عجیب بہشتی کافور سے پشت، اور خوشبودار عجب یاقوت سے لی، ان کا ثانی کوئی تیسرا نہیں ہو سکتا۔ روزی کے معاملے میں صبر ملا، ہمیشہ صابر رہتے تھے، دونوں پاؤں عبادت کے لیے کھڑے رہتے۔ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھ ہزار کروڑ رحمت ہو۔ آل، اصحاب اور دوستوں نے سب نے ان کی تعریف کی۔ بخشش الہی، ایمان اور سلامت رہے۔ مراد نابینا کہتا ہے، نور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے روشن کرو میرا سینہ۔ سلطان محمود نے جب سنا تو نورنامہ تب ہی بھاگتا ہوا آیا ملنے، اور خوش ہوا، خوشخبری سن کر آیا۔ 1000 دمبا، 500 گائے، اونٹ اور دمبے قربان کیے، بھینس گائے، بہت لباس ہے رات کی، ہزاروں لوگوں کو ہزاروں کھانے کے بھوکوں کو 1000 غلام آزاد کیے، اور مسجدیں بنوائیں، ان میں سے خدمتگار رکھے، اور درس لگائے، قرآن خیرات کیے، 17,000 کنویں کھدوائے۔ تب ہی سلطان محمود نے دیکھا خواب میں قیامت کا دن تھا، اپنے سے زیادہ سلطان محمود پر تجلی برس رہی تھی، اور 10,000 فرشتے نور نبی کے ساتھ آئے اور شفقت کی اور گلے کے ساتھ لگائے۔ سلطان محمود نے پر پھر فرمان ہوا، سنو تم شاہ ولایت، تم نے نور نامے کی عزت اطاعت کی، رحمت تم پر ہو۔ سلطان میرے نزدیک مرد ہے، اور پڑھنے سننے میں مطالب بہت مزدوری کمائیں گے۔ آسمانوں میں ستارے روشن، نور اسراری سے واقف، زمانے کے اندر جو بھی مقصد ہمت ملے، دوزخ حرام، ساتھ تمہارے اوپر اولاد پر بھی جنت لازم، تم پر کشادہ، جو لکھے نور نامے کا ہر یا پڑھاوے سنے، اس وقت اس کو حاجت مانگے، رب سچا اس کو دے۔ جس گھر میں یہ تحفہ ہوگا، مال میں برکت ہوگی، آگ لگ جائے تو نہ جلے گا، گھر میں بلا اور آفت نہیں آئے گی، اور گھر کے فرشتے چوکیدار ہوں گے، نور نامے سے منور ہوگا وہ گھر اور محلہ، اور دائم رحمت تجلی برسے۔ اگر مر جائے تو مرتے وقت عزرائیل نوری فرشتے لے کر آئیں گے، گھر نور سے روشن ہوگا، کوئی اس کو پاس رکھے تو لشکر کے ساتھ ہو، اس کی جان امان میں رہے گی، امان میں رہے گی، سلامت گھر کو آئے گا، خوشی اور آرام سے، قبر میں کیڑے نہ کھائیں گے، پڑھنے سننے والے کو نزا کے وقت حوریں نظر آئیں گی، اور خود جا کر حوض کوثر سے پانی پیو گے، تم سے دوزخ فنا ہوگی اور تم پر حرام ہوگی۔ جو پڑھے سنے نور نامے کو، اس کو دوزخ کی آگ نہیں جلائے گی، نہ ہی وہ بندہ دیوانہ پاگل گھائل ہوگا۔ جنگل، پہاڑ، ستارے، زمین کے روح نور نامے کی فضیلت دے کر بھی یہ نبی تو ہو نہیں سکتے، یا پھر جن کو الہام ہوتا ہے، ان کی بات میں بھی رد و بدل ہو سکتا ہے، غلطی کی گنجائش ہے۔ میں نے تقریباً اس کے لیے کافی 5 سال ریسرچ کی ہے، پوچھ گچھ کی ہے، نہ صرف مختلف سائٹ سے، اور کافی لوگوں سے بھی اس کے کچھ الفاظ جو مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی تھی ان کا ترجمہ کیا۔ اس کے بعد کیونکہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق تھی، یہ مذہبی کتاب نہیں ہے، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو اس کتاب کے مصنف نے جو بھی لکھا اسے پتہ چلتا ہے، اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت عقیدت ہے، اور پھر بات یہ ہے کہ ان کا متعلق ان کی ذاتی قسم کی معلومات سے ہے، تو وہ کوئی عام انسان تو نہیں تھے، اور کوئی عام انسان اس کو لکھ بھی نہیں سکتا، یقیناً اس کو یا تو الہام ہوتا تھا، تو یا تو پھر اس کی بہت بڑی تحقیق تھی جس کے بیس پہ اس نے یہ کتاب لکھی۔ پھر ذرا سا اس کا شاعرانہ مزاج بھی ہے، کیونکہ عرب اس زمانے میں، کیونکہ یہ حضرت علی کے دور میں لکھی گئی کتاب ہے، اور اس میں ایک عاشق رسول تھے، انہوں نے لکھی، تو اس زمانے میں شاعری اپنے عروج پر تھی، تو شاعرانہ مزاج سمجھ رکھنا بھی ضروری، ہر بندہ اس کو پڑھ کر اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور دوسرا، اس مصنف مذہب اسلام کے ہر پہلو کا علم ہے، بہت گہرا علم ہے، آزادی سے اپنی سوچ کو لکھ ڈالا، جو شریعت کے اعتبار سے یا یوں کہہ لیں سختی سے عمل کرنے والے مسلمان ہیں، وہ اس کی باتوں کو آسانی سے قبول کرنے والے نہیں ہیں، اس کو غلط بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم جو ایک بندہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے اس کو
100% غلط ہی کہیں. ہم اپنی رائے دے سکتے ہیں لیکن اس کو غلط نہیں کہہ سکتے، مکمل طور پر غلط نہیں کہہ سکتے. مگر کوئی ولی ایسا جس کو دنیا نہیں جانتی، اس کی محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی تھی کہ وہ جو جی میں آیا اس نے لکھ دیا. خواب ہے، الہام ہے یا کچھ اس طرح، جس کی بنیاد پہ اس نے یہ لکھا، یہ کتاب لکھی. بہرحال جو بھی ہے، جسے بھی لکھا، بہت دلچسپ طریقے سے لکھا. میرے دل پہ بھی یہ باتیں اس کی لگیں. یا پھر یہ کہہ لیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے متعلق ایسی معلومات جو مجھے انٹرنیٹ اور دوسری کسی سوانح عمری یا جو انہوں نے ان کی زندگی پر لکھی گئی کتابوں میں نہیں ملتی، وہ مجھے اس میں سے ملی. اور بہت دلچسپ طریقے سے لکھا. میرے دل پہ یہ باتیں لگی جو قرآن و سنت میں ہمیں ملتی ہیں، ان سب کو جوڑ جاڑ کے جو مصنف نے یہ نور نامہ تحریک ہے اس پر اولیاء کرام نے بھی تذکرہ کر سکتے ہیں. مجھے تو اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے کہ دیکھیں یہ اس نے کیا لکھی، لیکن جو لکھا اس نے تو میں نے آپ کو اس کو اردو میں ترجمہ کر کے بتا دیا. باقی اس کتاب کو ہم 100% غلط تو نہیں کہہ سکتے، کچھ علماء فوراً کہہ دیتے ہیں، مگر وہ لوگ جو گاہ کر یوٹیوب پر یا اس کے علاوہ دوسری جگہوں پہ اس کو گھروں میں پڑھتی ہیں خواتین پرانے زمانے میں، وہ اس کا اصل مفہوم گنوا دیتی ہے. مطلب یہ بڑی نازک موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے. اس کو بڑے سلیقے کے ساتھ جیسے ایک اچھی کتاب کو پڑھا جاتا ہے پڑھنا چاہیے. یہ کوئی مذہبی کتاب نہیں ہے. اور یہ سوچنا چاہیے کس شخصیت کے بارے میں. اگر کچھ حضرات کو ٹھیک مناسب نہیں لگے تو وہ یہ کیوں چھاپی جا رہی ہے، صدیوں سے یہ کتاب کیوں موجود ہے، یہ سوال بہت پہلے اٹھ جانا چاہیے تھا. مجھے جو تحقیق سے علم ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب عربی زبان میں حضرت علی کے دور میں کسی عاشق رسول نے نور نامہ لکھا، پھر وہ زبانی پڑھتا تھا یا جس کو سن کر کسی نے لکھا. مراد نبینہ شخص بندہ شاہ محمود غزنوی مشہور فاتح اس دور میں، اس بندے نے شاہ محمود کو سنایا، اس کو یاد تھا یا اس نے لکھا، اس نے مرتب کروایا، جو بعد میں کافی زبانوں میں ترجمہ ہوا. یہ شاہ محمود غزنوی نے مرتب کروایا تھا مراد نبینہ سے سن کر. اور مراد نبینہ کو اللہ جانے کہاں سے ملا یا الہام ہوا. اور ایک چھوٹی سی کاوش میری بھی تھی کہ میں نے اس کو اردو زبان میں جو سرائکی زبان میں تھا اسی کو میں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کر لیا ہے. اور اس میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس بندے نے سرائکی میں کیا لکھا ہوا تھا، میں نے اسی کو ٹرانسلیٹ کیا ہے یا ترجمہ کیا ہے. تو جو مجھے ملا، مجھے سسپینس تھا کہ یہ کیا تھا، تو میں یہ جاننے کے لیے اس کو اردو میں ترجمہ کیا. 5 سال ریسرچ کے بعد جو ہے میں نے اس کو آج اس کا ویڈیو بنایا ہے. اور ریٹن فارم میں نے اس لیے نہیں لکھا کیونکہ لوگ کاپی کر کے تو اس کی کتابیں بنا لیں گے. میرے خیال سے اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ کوئی مذہبی کتاب نہیں ہے، نہ ہی اس کو مذہبی کتاب کی طرح پڑھنا چاہیے. اس کو ایک عام کتاب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کی محبت میں لکھی جانے والی کتابوں میں سے ایک یہ کتاب سمجھنا چاہیے اور اسی طریقے سے اس کو پڑھنا بھی چاہیے. باقی جو اس کے ترجمے میں جو اس کے شاعر یا مصنف جو کہنا چاہتے ہیں یہ ان کی اپنی رائے ہے. میں نے جو میری رائے تھی میں نے اپنی رائے آپ کو بتائی ہے. اب آپ کی کیا رائے ہے آپ مجھے بتائیں گے، کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ اس کا ترجمہ کیسا لگا. اس کو آپ سرائکی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، سرائکی میں اس کی کتاب موجود ہے اس یوٹیوب پہ بھی.